جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے گزشتہ اسباق میں اظہار کے بارے میں بھی پڑھا اور ادغام کے بارے میں بھی پڑھا۔ بنیادی طور پر یہ چار قاعدے بہت ہی زیادہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ تو اظہار اور ادغام یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اظہار کا کیا قاعدہ ہے؟ آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے، یعنی جو 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کیا جاتا ہے، یعنی وہاں پر اس لفظ کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے اور وہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ ادغام کے بارے میں کل آپ نے قاعدہ پڑھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف جن کا مجموعہ یرملون ہے، یا را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کیا جائے گا، یعنی پچھلے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ درمیان میں نون یا تنوین کو تنوین نہیں پڑھا جائے گا، یعنی وہاں پر اگر ان میں سے 2 حروف آپ کو بتائے تھے، لام اور را، اگر آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، من ربہم یا من لدنہ، اور باقی جو حروف ہیں وہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ تو یہ اظہار اور ادغام کا قاعدہ آپ نے پڑھا۔ ابھی آج ہم اقلاب کا قاعدہ پڑھیں گے۔ اقلاب کیا ہوتا ہے؟ جی، اقلاب کا معنی ہوتا ہے ایک حرف سے دوسرے حرف کو تبدیل کر دینا، ایک حرف سے دوسرے حرف کو بدل دینا۔ جی، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اب اس کا قاعدہ ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ قاعدہ بالکل آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، با، تو نون ساکن یا تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جی، نون ساکن یا تنوین کے بعد با، لفظ با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں با نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو میم سے تبدیل کر دیں گے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے اردو میں کمبر، کمبر، یہ قاف، نون اور با، را، تو اس کو کمر، کمبر پڑھتے ہیں، کمبر، نون کو میم سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ عنبر کو عنبر پڑھتے ہیں، عنبر کو عنبر، یعنی نون نہیں پڑھا جاتا، نون کو میم سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو میم سے تبدیل کریں گے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیے آپ کے سامنے، انبیاء، انبیاء۔ اب یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے، تو یہاں نون کو ہم میم سے تبدیل کر دیں گے، تو اس کو انبیاء نہیں پڑھیں گے بلکہ انبیاء، 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 انبیاء۔ تو یہ نون میم سے تبدیل ہو گیا۔ اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا بھی ہوتا ہے قرآن کریم میں، تو جہاں پر بھی یہ میم چھوٹا لکھا ہوا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اقلاب کا قاعدہ یہاں پر لگا ہے۔ یہ دیکھیے، من بعدی، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں نون کو میم سے بدل دیں گے اور اس کو من بعد نہیں پڑھیں گے، من بعد نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے من بعدی، من بعدی۔ یہ نون ساکن کی 2 مثالیں آپ کے سامنے۔ اب تنوین کی مثال دیکھیے،
अलीमुम बिमा कानू, अलीमुम बिमा कानू, अलीमुन, इसके ऊपर दो पेशे हैं, नून इसको तनवीन कहा जाता है, दो पेश है, इसको तनवीन कहा जाता है। तनवीन के बाद बा आ गया तो लिहाजा इस तनवीन को मीम से बदलेंगे, अलीमुन बिमा कानू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अलीमुम बिमा कानू, अलीमुम बिमा कानू। इसी तरह कौमम बूरा, कौमम बूरा, यहाँ पर भी मीम पर दो जबरे हैं और उसके बाद बा आ रहा है, तो इसको भी मीम से तब्दील कर देंगे। तनवीन का जो नून का वो तलफ़ुज़ है वो नहीं होगा बल्कि मीम होगा, कौमम बूरा। जी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके मजीद कुछ मिसालें यहाँ कुरान करीम से आपके सामने दी गई हैं। मसलन मम बखीला, मम बखीला, नून के बाद, नून साकिन के बाद बा आ गया तो इसको मन बखीला, मन बखीला नहीं पढ़ेंगे बल्कि मम बखीला, मीम के साथ तब्दील, मम बखीला। इसी तरह मिम बुयूतिहिन्ना, मिम बुयूतिहिन्ना, नून साकिन के बाद बा आ गया तो इसको मिन बुयूतिहिन्ना नहीं पढ़ेंगे बल्कि मिम बुयूतिहिन्ना पढ़ेंगे। इसी तरह मिम बादी, नून साकिन के बाद बा आ गया तो इसको मिन बादी नहीं पढ़ेंगे बल्कि मिम बादी। जी आगे देखिए, मिम बकुलिहा वकिस्साइहा, मिम बकुलिहा, नून साकिन के बाद बा आ गया तो यहाँ पर भी नून को मीम से तब्दील करके पढ़ेंगे, मिम बकुलिहा, यहाँ इक़लाब का कायदा लगेगा। मिम बनी इसराईला, मिम बनी इसराईला, नून साकिन के बाद बा आ गया तो इसको मिन बनी इसराईला नहीं पढ़ेंगे बल्कि मिम बनी इसराईला। ये तो नून साकिन की आपके सामने 5 मिसालें बयान की। अब इसके बाद तनवीन की मिसालें देखें। नफ्सिम बिमा, दो जेरे हैं तनवीन, इसके बाद बा आ गया तो इसको मीम से तब्दील करेंगे, नफ्सिम बिमा, अबदम बिमा, यहाँ पर भी दो जबरे हैं तनवीन, उसके बाद बा है तो इसको मीम से तब्दील किया जाएगा और इसको पढ़ा। जी माजरत, कोई इंटरनेट का मसला बन गया था। अभी जरा चैट बॉक्स में बता दें आपको आवाज आ रही है। जी माशाल्लाह, जी अब आ रही है। जी, तो हम यहाँ से मिसालें बयान कर रहे थे। नून तनवीन के बाद, तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो वहां पर उसको, तनवीन को मीम से बदल देंगे। नफ्सिम बिमा, अबदम बिमा, लनस्फअम बिन्नासिया, मुनफतिरुम बिही, मुतमइन्नुम बिल ईमान, लय्यम बिअल्सिनतिहिम आयातिम बय्यिनात, और आम बय्यिना क़रियतिम बतरत। तो ये तमाम वो मिसालें हैं जो इक़लाब की हैं और कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर आई हैं। इनको आपने, इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले लें और ये मिसालें आपने याद रखनी है। उम्मीद है कि ये इक़लाब का कायदा आपको समझ आ गया होगा। अब आप अहबाब में से किसी एक साहब से मैं ये पूछूंगा
تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا یا نہیں آیا۔ جی حسن اشتیاق صاحب بتائیں گے جی، ابھی جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے یہ کیا جی قاعدہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شیخ، اخلاق کا قاعدہ پڑھا ہم نے، جی اس میں یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو جی اس کو جو ہے میم کی آواز سے پڑھیں گے۔ ہاں، نون ساکن اور تنوین کو میم سے تبدیل کر یا دیں۔ تنوین میم سے تبدیل کر دیں گے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، ایک اور صاحب ہمیں بتائیں گے، عامر بھائی بتائیں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہم نے اخلاق کا قاعدہ پڑھا ہے، جی نون ساکن یا تنوین کے بعد با جی آ جائے تو میم میں بدل جائے گا۔ میم سے بدل جائے گا، ٹھیک ہو گیا، بہت خوب، زندہ باد جی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اب اس کی آپ نے قرآن کریم سے مثالیں تلاش کر کے لانی، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مثالیں ہم نے دی ہیں، اس کے علاوہ قرآن پڑھتے ہوئے بے شمار اس کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو کل آپ نے اظہار کا قاعدہ، ادغام کا قاعدہ اور اقلاب کا، یہ تینوں قاعدے انشاءاللہ سنانے بھی ہیں، اور اقلاب کی قرآن کریم سے مثالیں بھی تلاش کر کے لانی ہیں۔ ابھی ہمارے اس سبق کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی جو آخری ہم نے صورتیں یاد کی ہیں، الحمدللہ 5 صورتیں ہماری ہو چکی ہیں، اور آج 6ٹھی صورت ہم پڑھیں گے، اور حسب معمول آپ حضرات سے آخر میں سنا جائے گا۔ ابھی سبق پہلے مکمل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں سننے سنانے کا مرحلہ ہوگا۔ تو حسب معمول یہ سورہ مبارکہ آپ کے سامنے میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ میں سے کوئی ایک ساتھی میرے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ تمام نے ان کے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ کے سامنے سکرین آ رہی ہے؟ ہاں جی، اگر سکرین پہ سورۃ الکافرون نہیں آ رہی تو 1-2 دفعہ اپنی سکرین کو ٹچ کریں گے، انشاءاللہ سورہ کافرون آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون تو ہم نے کل پڑھ لی تھی، جی معذرت، اس سے پچھلی صورت ہم نے پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر، جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آج پڑھی جائے گی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر۔ وانحر، اس کے اوپر غنہ نہیں کرنا، یہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، تو اس کو جلدی سے پڑھیں گے، وہی جو اظہار کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے۔ فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ جی، انا اعطیناک الکوثر،
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ جی اب آپ میں سے میرے ساتھ یہ پڑھیں گے ام اشعر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا جی میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ان شانئک هو الابتر۔ نون کو لمبا نہیں کرنا، ان شانئک هو الابتر۔ ان شانئک هو الابتر۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم اپنے سبق کے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ تیسرا مرحلہ ہمارا دعاؤں کا ہے۔ جی تو کل ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ گھر سے نکلنے کی دعا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ آپ کو اپنی سکرین پہ نظر آ رہی ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ جی تو یہ آج ہماری دعا ہے جو ہم نے یاد کر لی ہے۔ سورہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا یہ ہم نے یاد کرنی ہے، اور اس سے پہلے جو دعائیں یاد کی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل سنی جائیں گی۔ ابھی آپ حضرات